آباد کیا ہم نے ہی ویران چمن کو، صدرش کے گلستان کیا اجڑے ہوئے۔ اور ایک بات پیغمبر کی حدیث کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 بندوں کے ساتھ بالکل بات نہیں کرے گا۔ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ کہتے ہیں جب سارے میرے دربار میں آئیں گے نا، سارے میرے دربار میں حاضر ہوں گے، تو 3 قسم کے انسانوں سے اللہ سخت نفرت کرے گا۔ 3 قسم کے انسانوں سے اللہ اتنا نفرت کرے گا کہ قیامت کے دن اللہ ان سے اپنا منہ موڑے گا۔ وہ جس بندے کو زندگی اللہ نے دی، وہ جس بندے کو عزت اللہ نے دی، وہ تو عز من تشاء، اور ہم سب کو اللہ نے عزت دی نا، اور جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے وہ تو عز من تشاء، میں نے تجھے عزت دیا، وہ تو ذل من تشاء، اللہ کہتا ہے میں تجھے ذلیل بھی کر سکتا ہوں، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہر چیز اسی کا ہے یار، اس فیکٹری کا وہی مالک، اس پروجیکٹ کا وہی مالک، ہم سب کا وہی مالک، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہم سب کا رب ہے، اس لیے وہ کرتا ہے کہ اس نے ہم سب کو بنایا، اس نے جس طرح بنایا اسی طرح استعمال کرے گا۔ تو 3 قسم کے انسانوں سے اللہ کیوں نفرت نہ کرے؟ ادھر اللہ نے ہم سب کو سمجھایا۔ اچھا سمجھایا بھی کس کے منہ سے سمجھایا یار؟ کس کے منہ سے سمجھایا؟ دونوں جہانوں کا سردار محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب کے منہ سے اللہ نے ہم سب کو سمجھایا۔ جس نے محمد کی باتوں کو مانا، اللہ کہتا ہے جس نے مجھے مانا، جس نے محمد کی باتوں کے ساتھ محبت کیا، اللہ کہتا ہے اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے نفرت کیا، اللہ کہتا ہے میں تیرے منہ پہ ایسا تجھے ماروں گا کہ حیران رہ جائے گا۔ سمجھایا بھی کس کے منہ سے سمجھایا؟ محمد رسول اللہ کے منہ سے اللہ نے سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو کوشش کرو ان 3 بندوں میں تم مت آنا، اگر ان 3 بندوں میں سے کسی ایک بندے میں اللہ کہتا ہے قیامت کے دن تم آ گئے ہو نا، تو میں تم سے اپنا منہ موڑوں گا، اور ان 3 بندوں کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا قہر ہوگا قیامت کے دن۔ اور جس بندے پہ اللہ اتنا غصے ہوگا، اور جس بندے پہ اللہ اتنے قہر میں ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا اس دن؟ وہ امہ و ابی، ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، وصاحبتہ و بنیہ، بھائی بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے، ہر کوئی کہے گا یار مجھے اپنی پڑی تو اپنا کر، ہر انسان ہر چیز اس دن نفسی نفسی کہے گا، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، جو کیا ہے وہی تمہارے کام آئے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ 3 انسانوں سے 3 بندوں سے منہ موڑے گا، اور غضب کی نگاہ سے ان انسانوں کو دیکھے گا۔ سننا پسند کرتے ہو کون ہے وہ 3؟ سب سے پہلے نمبر، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن ان انسانوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا جن میں یہ عمل ہو، جن میں یہ کام ہو۔ کون سے کام؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا، اور جب کروں گا نا دھاگا کھچ کے کروں گا۔ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلا الشیخ الزانی، سب سے پہلا۔ اللہ کہتے ہیں میں جتنے بھی فرشتے میں ان سب کو کہوں گا اس کو اتنا مارو نا، اس کے اوپر سورج اتنا نزدیک کرو نا کہ یہ ابل کی اس کی ہڈیاں پگھل جائے، اور قیامت کے دن سورج پتہ ہے کتنا اونچا ہوگا؟ اس کو کیا کہتے ہو؟ ایک پلیس، اتنا جو ہے نا انسان کے سر سے سورج اوپر ہوگا۔ ابھی لاکھوں میل سورج دور ہے، گرمی میں کتنی گرمی ہوتی ہے، اور اس دن قیامت کے دن جب سورج 1 فٹ پہ ہوگا
تو اس دن کیا حال ہوگا یار؟ کامیاب انسان وہ ہے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ لے، اور ناکام انسان یہ ہے جس کو اللہ قیامت کے دن سورج میں کھڑا کرے۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلا میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے اس کرسی سے نہ اٹھائے، اور اگر سچ بولتا ہوں تو سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں یار واللہ العظیم جس نے جانے سے پہلے ان باتوں پہ عمل کیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے نہیں کیا میں نے اپنے گردن سے بات نکالی آپ لوگوں کو بتایا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے اوپر غضب کی نگاہ سے اللہ دیکھے گا الشیخ الزانی، جو دنیا میں رہ کر زنا کے ساتھ شوق کرتا ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ نے ہم سب کو پیغمبر کے منہ سے سمجھایا۔ جو دنیا میں رہ کر اور زنا کا شوقی ہے، اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں دوڑ لگاؤ، بھاگو، جب میرے دربار میں آؤ گے نا ادھر بھاگ نہیں سکتے ہو۔ یہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جو بھاگو، دوڑ لگاؤ، یہاں تک کہ ایک مینار اتنی اونچی بناؤ کہ اس مینار کی بنیاد 7ویں زمین میں ہو اور اس کا سر اللہ کے عرش کے ساتھ لگے، اور جا کے وہاں پر بیٹھ جاؤ، واللہ العظیم میں موت کے فرشتے کو وہاں پر بھی تیرے پیچھے بھیجوں گا۔ الشیخ الزانی، جو دنیا میں رہ کر زنا کا شوقی ہے، غضب کی نگاہ سے اللہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اس کی معافی بالکل نہیں۔ دوسرے نمبر پہ الشیخ الزانی، یہ حدیث خاص کر ان لوگوں کے لیے، الشیخ الزانی جو اپنے جوانی کو گزار کر اور بڑھاپے کے حالات میں پہنچے ہیں، بڑھا زناکار، جو بڑھا زناکار ہوتا ہے نا اللہ کہتے ہیں اس کی معافی نہیں، ہاں جس نے جوانی بھی زنا میں گزاری اس کی بھی خیر نہیں۔ اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے نا تو بیٹے بیٹے معافی مانگو، رب ذوالجلال کی قسم پچھلا سارا معاف، نیا کھاتا اللہ شروع کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ سننا پسند کرتے ہو ملک الجبار، جس کو توڑا ہے یا زیادہ ہے اللہ نے طاقت دی اور وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پہ، ظلم، ظالم بادشاہ، ظالم حکمران، ظالم انسان، ظالم دوست، ظالم مسافر، ظالم پردیسی، ظالم مسافر اور ظالم ساتھی، ایک گھر میں رہ کر دوستوں کے ساتھ ظلم، ایک گھر میں رہ کر دوسروں کو گندے گندے باتیں، ایک گھر میں رہ کر دوسروں کے ساتھ نفرت، ایک گھر میں رہ کر آپس میں نہیں بولنا، ایک گھر میں رہ کر دلوں میں بغض، نفرت اور حسد۔ کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے اپنے آپ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ مٹی کا بنایا ہوا انسان، ملک الجبار، جس کے دل میں رحم نہیں ہے، اور جو ظالم بادشاہ ہے، جو ظالم انسان ہے، قیامت کے دن اس کی معافی رب ذوالجلال کی قسم نہیں ہے، اور اللہ اس کو غضب کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو غریب ہوتے ہیں نا، غریب تکبر کرنے والا، ایک تو غریب ہے اور دوسرا تکبر۔ اس حدیث کا اشارہ کس طرف ہے کہ جو تکبر کرتا ہے، تکبر کرنے والا، راستے میں ایڑی مار مار کر چلنے والا، کندھوں کو ایسے ایسے کر کے چلنے والا، کیا سمجھتے ہو یار؟ تکبر کرنے والے کیا تم سمجھتے کیا ہو؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کیا تم اتنے طاقتور ہو اپنی ایڑی زمین پر مار کر کیا زمین کو پاڑ سکتے ہو؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا تمہارا سر پہاڑوں سے اوپر جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے۔ تو اے تکبر کرنے والے، اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جاؤں تو تکبر مت کرو۔ سب سے پہلا الشیخ الزانی، جو دنیا میں رہ کر زنا کا شوقی ہے، اس کی معافی بالکل نہیں، نہ اس دنیا میں نہ مرنے کے بعد۔ دوسرے نمبر پر ملک الجبار، جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم انسان ہے، اس کی معافی بالکل نہیں ہے۔ اور جو غریب ہو کر بھی تکبر کرتا ہے اس کی بھی معافی نہیں۔ تکبر کرنے والے کی معافی قیامت کے دن نہیں، اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کی اللہ معافی نہیں، اللہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، ظالم انسان کی۔ اور جو
زناکار ہوتا ہے زنا کرنے والا، اس کی معافی چاہے تم جتنے مرضی حج کرو، جتنے مرضی سجدے لگاؤ، جتنے مرضی خیرات زکات، کبھی بھی